سب سے اولا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ فہم رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صدقۃ الفطر کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق پچھلی نشست میں چند باتیں آپ کی گوش گزار کی تھیں۔ صدقۃ الفطر کے مسائل کے متعلق مختصر جو ضروری مسائل ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے یاد رکھیے سب سے پہلے مالک نصاب ہونا یہ شرط ہے۔ جو مسلمان مرد اور عورت مالک نصاب ہوں ان پہ صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے صدقۃ الفطر کے لیے عاقل اور بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے ایک بچہ ہے ابھی نابالغ ہے یا ایک مجنون ہے پاگل ہے اور ان کے پاس بھی مال ہے، یعنی ان کا بھی مال موجود ہے، ان کا کوئی ولی کوئی کفیل ان کا موجود ہے، تو وہ کفیل اور وہ ولی اس نابالغ بچے یا اس مجنون اور پاگل کی طرف سے اسی کے مال میں صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ گویا کہ صدقۃ الفطر واجب ہونے کے لیے مالک نصاب ہونا یہ شرط ہے، ضروری ہے، عاقل اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ جس طرح مرد پہ واجب ہے اسی طرح اگر کوئی عورت مالک نصاب ہے تو صدقۃ الفطر اس پہ بھی ادا کرنا یہ واجب ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کے جو مصارف ہیں یہ وہی ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، یعنی جس شخص کو آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی انہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح صدقۃ الفطر کے متعلق ایک اہم بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں نصاب کا مالک ہونا یہ ضروری ہے، یعنی جو صدقۃ الفطر دے رہا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت، چاہے وہ بالغ ہے نابالغ ہے، چاہے وہ عاقل ہے یا پاگل مجنون ہے، وہ مالک نصاب ہو۔ نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر کے ادا کرنے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے لیے سال کا گزرنا اور مال نامی ہونا یہ شرط ہے۔ نامی کا مطلب مال بڑھنے والا ہو، ایسا مال ہو کہ جو بڑھے، اس میں اور زیادہ جو ہے وہ آمد ہو، وہ مال روز بروز بڑھتا رہے، اگر آپ اس کو مارکیٹ میں نکالیں بیچنا چاہیں وہ آپ کو فائدہ دے، اس میں اور بڑھوتری ہو۔ لیکن صدقۃ الفطر کے لیے یہ دونوں باتیں شرط نہیں ہیں، مال نامی بڑھنے والا ہو یا نہ ہو، اور اسی طرح سال اس پہ گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، ایسا شخص جو ہے وہ اس کے پاس مال موجود ہو تو وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے یہ مسئلہ احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اگر ایک شخص عید الفطر کے دن صبح صادق سے پہلے مالک نصاب بن جاتا ہے تو اس پر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر یاد رکھیے ادا کرنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر آپ جو ہے وہ چاہے وہ نقد صورت میں ادا کریں یا چاہیں آپ مال کی صورت میں ادا کریں، جس طرح کہ اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس بہت ساری گندم ہیں، گندم سے وہ ادا کرنا چاہے، جس کے پاس کھجوریں ہیں کھجوروں سے ادا کرنا چاہے، جس کے پاس جو ہے یا اور اس قسم کی کوئی مال و متاع ہے، مال دے کر مطلب کہ کوئی چیز ہے کوئی غلہ وغیرہ ہے وہ دے کر اگر صدقۃ الفطر ادا کرے تب بھی ادا ہوگا، اور اگر نقد رقم پیسے دے کر صدقۃ الفطر ادا کرے تو وہ بھی ادا ہوگا۔ صدقۃ الفطر کی جو رقم ہے یاد رکھیے یہ بہت سارے لوگوں کی صدقۃ الفطر کی رقم ایک شخص کو بھی دی جا سکتی ہے اور علیحدہ اشخاص کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔